बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन आपके साथ कॉलर्स के साथ होता है, आपके साथ बातें करने का, दुआएं लेने का, दुआएं देने का। और हाफ़िज़ साहब हमारे साथ जब होते हैं तो ये वज़ाइफ जो आपको देते हैं, यकीन करें ये इनको कहते हैं मुजर्रद किस्म के ना, सिक्का बंद किस्म के वज़ाइफ। करके देखें, मैंने जिनको ये आगे रिकमेंड किए, यकीन कीजिए कि आगे से सिर्फ खैर की खबर आई और कोई खबर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? हुज़ूर अक़दस अल्लाह कुरान में कहता है कि अगर तुम ही कामयाब होगे, अगर तुम मोमिन हो, तुम ईमान वाले हो। तो मुसलमान अपने आप को ईमान वाला समझें या ना समझें, क्योंकि हम तो बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो रहे। इस कामयाबी से क्या मुराद होगी? बुनियादी तौर पर हदीस जिब्रील के अंदर जब जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे, तो आपने रसूलुल्लाह से 3 सवाल किए थे कि इस्लाम क्या है, ईमान क्या है और एहसान क्या है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिए तो वो तस्दीक करते थे। वैसे ये एक हदीस आई है ज़िमनी तौर पे, तो ये भी बात कह दूं तो सहाबा बड़े ना हैरान हुए कि पहले सवाल पूछता फिर तस्दीक करते हैं, और सवाल पूछने का मतलब है कि इसको आता नहीं। लेकिन जब रसूलुल्लाह जवाब दे देते हैं तो तस्दीक करता जैसे पहले से जानता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही थी कि ये जिब्रील अमीन आए थे तुम लोगों को तुम्हारा दीन सिखाने के लिए। तो सहाबा हैरान रह गए, हमें हमारा दीन सिखाने के लिए, क्या इस बात का मतलब क्या है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो समझाया, मतलब वो ये था कि आसमान से जिब्रील अमीन भी आ जाए तो जब तक मेरी जुबान से बात न निकले तो वो चीज दीन नहीं बन सकती। यार क्या बात की है यार हाफिज साहब, आई लव यू यार, क्या खूबसूरत बात की है यार। बुनियादी तौर यार फिर न कहने इस बात को फिर कहें, आए हाय हाय, अगर जिब्राइल भी आसमान से आ जाए वो बराह रास्त आपसे गुफ्तगू करें तो जब तक मेरे मुंह से ना निकले, हाय हाय हाय। और इसकी मिसालें एक नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी हज गुजरा, आपने देखा होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज के फजाइल बयान किए ना, एक सहाबी खड़ा हो गया बिलाल भाई, कहने लगा फी कुल्ली आमीन या रसूल अल्लाह, क्या हर साल हज फर्ज है? रसूलुल्लाह खामोश रहे, इग्नोर किया। कुछ देर बाद कहा बात सुनो, लौ कुल्तु नअम, अगर मैं ये 3 हरफ कह देता, नाम का मतलब होता है जी हाँ, तो नून आय मीम, तो अल्लाह की कसम मेरी उम्मत के ऊपर हर साल के लिए फर्ज हो जाता। दीन सिर्फ रसूलुल्लाह की जुबान से निकले हुए जुमलों का नाम है। बुनियादी तौर पे जो सवाल, मजा ले लें जरा बात का, दीन सिर्फ अल्लाह के रसूल के मुंह से निकले हुए जुमलों का नाम है। वाह 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 वाह। बल्कि अगर इससे एक अगला जुमला के या मुंह से निकले हुए जुमलों का नाम है या किसी चीज को देख के खामोशी का नाम है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वाहिद रसूल और पैगंबर वाहिद हस्ती है ना, जिसकी खामोशी भी हदीस है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस खामोशी भी हदीस है। क्या खूबसूरत जुमला, क्या हाफिज़ साहब आपने अभी ये जो बात की है ना, बुनियादी तौर पर रसूलुल्लाह ने 3 मदारिज इसमें बयान किए। इस्लाम ये है कि बुनियल इस्लाम अला खमसिन, 5 चीजों के ऊपर ईमान ये है। लेकिन आपसे और मेरे से अल्लाह का तकादा क्या है? वो है एहसान। बंदा मोमिन वो होता है जो मुहसिन हो। वो क्या होता है? अन तअबुदल्लाह का अन्नका तराह। ये हदीस है, यही इसी हदीस के अल्फाज है कि अल्लाह की ऐसी इबादत करो कि जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर ऐसा ना हो तो कम से कम ये तो सोच लो वो तुम्हें देख रहा है। ये है बुनियादी तौर पे ईमान का टोटल आप पैराडाइम कह लें, टोटल आप कह लें, दीन इस चीज का नाम है कि हर वक्त इंसान, ईमान इस चीज का नाम है, हर वक्त इंसान ये समझे कि मेरी जुबान से जो लफ्ज निकलना है, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, वो रिकॉर्ड हो रहा है। ये ईमान है, ये ईमान है। जो मैं अमल कर रहा हूँ वो वीडियो अल्लाह के पास महफूज होगी। अपने लोकल हम कैमरों से डरते हैं, अल्लाह के कैमरे से नहीं डरते। लेकिन सवाल ये छोड़ के जा रहा हूँ, मैं कॉलर से 2-3 से बात कर लूँ, क्या हम ईमान की हालत में हैं या अकीदे ज्यादा रखते हैं पुख्ता? ये पूछूंगा आके। जी कुर्रतुल, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। भाई मैंने अम्मी के बारे में पूछना था। अम्मी ना अक्सर हर बात करके ना भूल जाती है, और उन्हें यूँ रहता है कि मुझे भाई चाय में कुछ मिला के दे दिया, या जैसे भाभी है घर पर। अम्मा तो क्या नाम क्या है और अम्मा की उम्र क्या है? अम्मी की उम्र होंगी 60 से ऊपर, और अम्मी का नाम है शमशाद सुल्ताना। तो अम्मा अगर भूल जाती है तो दिन में कितनी दफा भूल जाती है, ये बताओ। वो मतलब ना अक्सर ही बात की हुई भूल जाते हैं, लेकिन जो बहुत पुरानी बातें हैं वो अम्मी को याद है। बिल्कुल ठीक होगी बात, बहुत अच्छी बात तुमने कर दी। ये बताओ, खाना खाना भूलती हैं? हाँ वो भी भूल जाती है। नहीं भी खा रखा होगा, लेकिन पूछो ना अम्मी खाना खा लो कहेगी मैंने अभी तो खाया था, अभी तो दिया था, फिर देने बैठ गए। अच्छा, इस मामले को ना किसी भी सूरत में तुमने रूहानी नहीं समझना। इस चीज का नाम होता है डिमेंशिया,
اور یہ ڈیمنشیا کا پیشنٹ ہے. ڈیمنشیا کے ساتھ جو چیز آ سکتی ہیں اور وہ بہت سے اور نیورولوجیکل ڈس آرڈرز جو ہیں وہ آ سکتے ہیں. پارکنسن ہے مثال کے طور پہ, لیکن یہ ڈیمنشیا ہے. فوری طور پہ نیورو فزیشن, نیورو سرجن نہیں, کوئی گلی محلے کا ڈاکٹر نہیں, نیورو فزیشن کے پاس جانا ہے, کیونکہ اس کا ریورس نہیں ہوتا. اس کو سٹے کروایا جا سکتا ہے, یعنی کہ اس کو احسان یا ڈیلے کیا جا سکتا ہے, ریورس نہیں. یہ ڈیمنشیا کی پیشنٹ ہے اور اس کے علاوہ ان کا کوئی اور روحانی مسئلہ نہیں ہے. اگلی بات. جی بھائی, اگلی بات یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ کی جاب تھی, میں نے آپ سے بات کی تھی, اب ان کی وہ جاب بھی چلی گئی. نام کیا شوہر کا؟ نذیر احمد. نبیل؟ نذیر احمد. اوکے, تو کیا کرتے تھے وہ پہلے جو چلی گئی؟ وہ اب یہ راکٹ کمپنی میں تھے. تو اب کیا کرنا چاہتا ہے وہ, یہ بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کوئی بھی جاب مل جائے, کچھ بھی مل جائے, لیکن مل جائے بھائی. بچوں کے ساتھ 2 بیٹی ہیں ہماری, اتنی ٹینشن ہوتی ہے. تو شوہر جو ہے وہ ایک کاروبار کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ دکان کی تھی, نہیں چلی بھائی. وہ نا کچھ عرصہ کی, وہ اس میں ہر چیز بیچنی پڑ گئی. ہم نے موبائل بھی سیل کر دیے, سب کچھ. وہ تھوڑی سی سودا ڈالتے تھے, پھر وہ ختم ہو جاتی تھی. اچھا, میرا نہیں خیال کہ اس کو ٹیکنالوجی کی دکانوں کی طرف جانا چاہیے, موبائل یا اس طرح الیکٹرانکس کی طرف نہیں جانا چاہیے. اس کو جانا چاہیے سٹور کی طرف, کیا کہتے ہیں اس کو, پرچون کی طرف, اس کی طرف جانا چاہیے. وہ یہ کر لے گا اور یہ کاروبار کرے. اس سے نوکری شوکری نہیں ہونی. اس سے کہو کہ وہ فون شون چھوڑ دے, یہ جو فینسی قسم کے کام ہے یہ اس کے بس کے نہیں ہے. یہ پرچون کا کام کرے اور اللہ تعالیٰ اس پہ برکت ڈالے گا. ہر وقت سورہ اخلاص پڑھتا رہے. اگر پہلے بات ہوئی ہے تو میں نے آپ سے یقیناً کہا ہوگا, اللہ خیر کرے گا. میرا نہیں خیال کہ انشاءاللہ ایشو ہوگا. بیٹیاں اپنی رزق ساتھ لے کر آتی ہیں, ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے. جنت اللہ تعالیٰ نے تمہیں پکی دے دی حدیث کے مطابق. اب وہ سورہ اخلاص پڑھے اور پرچون کی دکان کرے, سٹور کرے, بس اللہ خیر کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی السلام علیکم. طیب. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. جی بیٹا. میرا نام طیب ہے اور میری والدہ کا نام کرما. میرا کل نکاح ہے. والدہ کا نام کیا ہے؟ کرما پروین. کرما پروین. جی جی, اور میرا کل نکاح ہے. میں نے پوچھنا ہے, وہ نا امی راضی نہیں ہے, بھائی بس دونوں بھائی کر رہے ہیں. کیا یہ تمہاری, پہلے تو تم یہ بتاؤ تم نکاح کرنا چاہتی ہو؟ جی, تو آپ کرنا چاہتی ہیں نکاح؟ مجھے خود کچھ نہیں پتا, کنفیوژن ہے نا. کتنی عمر ہے آپ کی میرے بچے؟ جی, کتنی عمر ہے آپ کی؟ 30 سال. اب آپ کچھ 12 سال کی تو نہیں ہے نا, 14. ہمارے ہاں تو 14 سال کی خیر لڑکیوں کو پتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہیں. کیوں نہیں تمہیں پتا؟ تم لڑکے کو دیکھا نہیں ہے تم نے؟ نہیں, بس امی کہہ رہی ہیں کہ نا ابھی ذرا تھوڑی دیر رک کے نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے, اکٹھے کر دیں گے نا رخصت یا نکاح. لیکن بھائی کہہ رہے ہیں کہ نہیں پہلے نکاح کریں گے, حالانکہ نزدیک ہی ہے. بس کچھ ایسے معاملات ہیں, ہم بہت پریشان ہیں. اچھا چھوڑو, لڑکے کا نام کیا ہے؟ عظیم. عظیم. جی. عظیم کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہو تم؟ وہ سلائی کڑھائی کا کام کرتے ہیں. شریف آدمی ہے نا؟ مجھے خود کچھ نہیں پتا. نہیں دیکھو, اتنا بھولا پن نہ کرو. نہ تم کوئی بچی نہیں ہو کوئی 16 سال کی, اور نہ 16 سال کا بہیو کرو. اس طرح سے مت کرو. مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں شادی کیا ہوتی ہے, مجھے تو نکاح کا نہیں پتا, نکاح کیا ہوتا ہے مجھے پتا. ارے 30 سال کی خاتون ہو تم. نہیں میری بات تو سنیں, میرے بھائیوں نے کچھ بھی نہیں بتایا نا, بس صرف یہ پتا کرو نا, پوچھو نا کہ بھائی جان آپ نے میرا نکاح کرنا ہے, کس سے کر رہے ہیں نکاح؟ وہ نہیں بتا رہے, کہہ رہے ہم کر رہے ہیں, ہم صحیح کریں گے. امی نے کہا ہے پتہ بھی لگوا لیں, لڑکا بھائی شریف ہے. تم کرنا چاہتی ہو کہ نہیں کرنا چاہتی ہو یہ بتاؤ. اب یہ نہ کہنا مجھے نہیں پتا. کرنا تو چاہتی ہوں. تو ہاں اب آئی نا بات, تو کر. اچھا آدمی ہے, شریف آدمی ہے, مسئلہ کیا ہے؟ اپنی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں میرے بچے. دیکھیں بھائی, میرے بھائیوں نے نا میری بہنوں کی شادیاں کی نا, وہ اچھے لوگ نہیں ہیں. اب دونوں بہنیں گھر آ کر بیٹھی ہیں, ایک کو طلاق ہو گئی. تمہاری بہنوں کا نام کیا دونوں کا؟ ایک اسما ہے, اسے خلا ہو گئی ہے. خلا ہو نہیں گئی, خلا لی ہے. ہم نے خلا لیا جی, ہم نے خلا. تو ظالم کون ہوا؟ نہیں دیکھیں اس نے. چھوڑ دو یہ بحث نہیں ہے, دونوں طرف سے غلط بات کر رہی ہو تم. دوسری بہن کا نام کیا ہے؟ عذرا ہے اس کا نام. تمہیں عذرا کا نہیں پتا؟ نہ کہہ ایسے بچے,
ان کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتی تم. یہ بہنیں تمہاری تمہیں پتہ ہے کس طرح کی مزاج پرست ہیں, رہنا ان کے ساتھ بڑا ڈیفیکلٹ ہے. اب یہی رویہ ایک بچہ بن کے تم 30 سال کی عمر میں شادی میں جا رہی ہو اور بچہ بیبی کھیل رہی ہو, یہ نہیں چل سکتا اس طرح. تمہیں میچورٹی کے ساتھ اپنی ذمہ داری کا اختیار اللہ نے دیا ہے اور اختیار لینا چاہیے. وہ اچھا ہے, شریف آدمی ہے, رزق حلال کماتا ہے, اور تمہیں کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے. ایک بات میں بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں بلال بھائی, ان کا نام جو مجھے سمجھ آئی ہے طیب کہہ رہے ہیں, ان کو اپنے گھر کے اندر شرعی تقاضا یہ کہ طیبہ کے نام سے پکارا جائے. یہ سمجھ میں آئی بات؟ جی کیا بات ہے یہ؟ حافظ صاحب نے کیا کہا ہے آپ کو؟ جی طیبہ کہہ کر, لیکن نا میرے ابو نے رکھا تھا نا, تو اب ہم اسے تبدیل چلو اگر ہمارے تو بابے کئی غلطی کر گئے, شرعی غلطی, تو ہم نے بابوں سے ٹکرے لے لی اور تھریٹ لے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات جو ہے وہ شرعی کرتے ہیں, نام بدلے اسی وجہ سے, انہی بنیادوں کے اوپر. طیبہ اچھا نام ہے, فیمنش نام ہونا چاہیے. طیبہ سے بلا لو, چلو اگر کاغذوں میں طیب ہے تو طیبہ بلا لو. بلانے میں طیبہ کیسے؟ گھر میں آئے گا پتہ نہیں چلے گا عظیم کون ہے اور طیب کون ہے, وہ کہیں گے چھوٹا بھائی ہے. اب اس امبیرسمنٹ سے تو بچو نا. طیبہ بلانے میں ہے, شادی کرو, اچھا انسان ہے, با اخلاق ہے, اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا انشاءاللہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم, کیا حال ہے طیب بھائی, ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر. بیٹی کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ جی سائمہ خان بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی سائمہ. تو سب میرے 3 مسئلے ہیں. ایک تو یہ کہ مجھے نا تقریباً 6-7 سال ہو گئے ہیں باڈی پہ نا, صبح کے ٹائم اٹھی ایچنگ شروع ہوئی, اور 6 سال ہو گئے ہیں میں نے کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا, کوئی دم نہیں چھوڑا, کوئی میں نے وظیفہ نہیں کرانے پر. وہ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے, یہ کیا ہے ہمیں نہیں وہ جو کہہ رہے ہیں علاج نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے؟ سر میرے نا مطلب میں جاتی ہوں جب مجھے ایچنگ ہوتی ہے, بٹ ٹیبلٹ ایک ٹیسٹنگ دے دیتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ کے سارے ٹیسٹ بھی میرے اسکن کے, میرے بلڈ. تمہاری کتنی تعلیم ہے بیٹا؟ میں نے سر BA کیا ہوا ہے, اور میرے ہسبینڈ کا نام محمد خان ہے, شادی شدہ ہوں, 2 بچے ہیں. تم اچھا تم مجھے یہ بات بتاؤ, میں انڈائریکٹ تم سے پوچھ رہا ہوں, تمہارا لیول آف انگزائٹی کیسا ہے؟ سر آتا ہے غصہ آتا ہے. آپ نے مجھے پڑھنے کے لیے بھی دیا ہوا ہے, آج سے 5 سال پہلے لا حول ولا قوت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اور یا ولی یا نصیر. تو بڑی خوبصورت بات نہیں ہے, پڑھتی رہا کرو. یہ جو بیماری کہہ رہے ہیں نا, وہ یہ بیماری شماری ہے کوئی نہیں, اس کو ایگزما کہتے ہیں. یہ بنیادی طور پہ ان لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے جو انگزائٹی ڈس آرڈر میں زیادہ ہوتے ہیں, ہر وقت ایویں پریشان. بلال بھائی اس کا میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں, یہ وظیفہ سننا حافظ صاحب سے. میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں اور گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ آج کے بعد ان کی سکن کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی سکن ڈیزیز کا بندہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ وظیفہ خود کر کے دم بھی کیا اور امت کو بتا بھی دیا. یہ بخاری شریف اور دیگر حدیث کی کتب سے اس کی پروننسیشن اگر ان کو سمجھنا ہے دوبارہ بھی سن لیں. بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بادنا یشفا بہا سقیمنا. اور یہ انہوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے, زمین کے اوپر سے مٹی لینی ہے اور اس کے ساتھ اپنا لعاب ملانا ہے. بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بادنا, اس کے بعد ہاتھ میں مل کے یہ جہاں جہاں ان کو ایچنگ ہوتی ہے یہ صرف 7 دن تک لگا لیں وہاں پہ. دوبارہ کبھی ہو گئی تو پھر کیا. اور تمہیں اس بات کا پتہ ہے کہ سائنٹیفکلی دیکھو تو جو کلے ہوتی ہے نا, جو مٹی ہے, یہ ایگزما کا سب سے زیادہ ملتانی مٹی مثال کے طور پہ ہوتی ہے. یہ ایگزما کے اوپر جب لگاتے ہیں تو ایگزما جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, وہ ٹھنڈی بھی ہے اور نیوٹرل کر دیتی ہے. لیکن ہاں یہ تو, لیکن ہمیں تو یہ بات رسول اللہ نے صورت حال پتہ کیا ہے, اب لعاب اس میں ملا کے نا رسول اللہ نے یہ کہا یشفا بہا سقیمنا, یہ ایسڈ ہے, یہ بیس ہے, اور ایک نیوٹرل چیز بنتی ہے. صحیح, یہ تو آپ سائنسی بات ہے نا, بات اعلیٰ کون کر سکتا ہے. یہ ایک دفعہ پھر بتا دیجئے, اور یہ سن لینا بیٹا, نہ ہو تو آپ نے حدیث میں جا کے پڑھ لینا. گوگل سے سرچ کریں آ جائیں گے, بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بادنا یشفا بہا سقیمنا باذن ربنا. شفا اللہ کے حکم سے ہونی ہے, اگرچہ یہ ٹوٹکا ہے, حالانکہ ٹوٹکا, لیکن شفا ہونی ہے. اور یہ میں تمہیں بتاؤں, اگر نبی کو ٹوٹکا بتاتا ہے نا تو ٹوٹکا نہیں ہے, وہ تو وہی ہے, حکم ہو گیا, وہ وہی ہے. نبی کوئی بات نہیں کرتے. اور اس پہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ عمر بن عاص, وہ حدیث لکھتے تھے. تو لوگوں نے ان کو روکا, نبی نے کہا نہیں, میں جو کہتا ہوں وہ اللہ کے اذن سے کہتا ہوں. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, تو یہ وہم جو آج کل کے دور میں پایا جاتا ہے, وہاں پہ قریشیوں نے عبداللہ بن عمر کو یہ وہم ڈالنے کی کوشش کی تھی, اور جملہ کیا کہا تھا, رسول اللہ بشر,
यतकल्लमु फिल ग़ज़बि वरिदा, कि रसूलुल्लाह इंसान ही है ना, कभी खुश होते हैं कभी गम होता है, तो लिखना छोड़ दिया। तो रसूलुल्लाह बाहर आके पूछा कि लिखते नहीं हो? तो उन्होंने कहा ये मुझे वहम डाला इन्होंने। तो रसूलुल्लाह ने कहा उक्तुब फवल्लज़ी नफ्सी बियदी, ये अल्लाह का रसूल कसम खा के कह रहा है, कसम ना भी खाते, उस जात की कसम जिसके हाथ में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक, जो बात हमने शुरू में की है वही बात है कि इस जुबान से हक के अलावा कुछ नहीं निकलता। ये ना देखो गुस्से में हो या खुशी में हो, निकलना हक है, हक की निकलना है। मैं ये जो वजीफा स्किन के लिए बताया क्योंकि ये बड़ा अहम है, मैं हाफिज साहब से कहूँगा कि आपने मुझे मैसेज कर देना ताकि मैं इसको पेज पे भी लगा दूं, और आप लोग ये स्किन डिजीज जितनी भी होंगी ना, मैं आपको इसके अब मुतअद्दिद वाक़या बता सकता हूँ। 18 साल से एक बंदा चंबल जिसको कहते हैं, चंबल जी, हाँ, उसने 7 दिन थूक और मिट्टी के साथ लगाया, खत्म हो गया। अल्लाह अकबर। जी साहिवाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, आपका ठीक है? अल्लाह का शुक्र। आपसे 2 मसाइल पूछने थे, वो मसाइल के बारे में पूछना था। एक तो जमीन सेल करने का मशवरा आपसे लिया था, तो अब चूंकि जमीन के जो है वो भी 2-3 है, उनमें से एक अल्लाह देता है और 2 जो है वो सामने नहीं आ रहे। क्या करने का किया था? जमीन का? हाँ जी, जमीन बराए फरोख्त करने का मशवरा लिया था आपसे। अच्छा, तो उनमें से एक अल्लाह देता है, वो सामने आ रहा है, सिर्फ एक खरीदार। बाकी जो 2 हैं, एक हनीफ को आगे करते हैं और एक जो है आपने बेचनी है जमीन? जी जी बेचनी है। तो बेचो, अल्लाह देता सामने कोई आए ना आए, इसमें क्या मसला है? नहीं, अल्लाह देता जो है वो जब बयाना करने का आता है तो पहले कहता है जी मैं ज्यादा बयाना करता हूँ, तो जब फिर बयाने की वक्त आता है तो जी नहीं मैं थोड़ा सा बयाना करता हूँ 8-10 लाख का, बाकी जो पेमेंट है आपको 2 माह बाद करूंगा। पहले कहते हैं जैसे आप कहेंगे वैसे। और जो बेटा ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है कि पहले बयाना होता है और उसके बाद पेमेंट होती है। आमतौर पर 90 दिन का टाइम लेते हैं लोग पेमेंट करने के लिए, वरना बयाना आपका नहीं, वो ना बीच में से 15-20 लोगों को और बीच में ना शर और वाले नासिर को लाते हैं कि ना नहीं जी नहीं इस तरह ये और मतलब ये वो क्या कह रहे हो? मतलब ये नहीं समझ में आ रही, ये वो क्या हो सकता है इसमें? एक शख्स ने बयाना करना है तो ये वो कैसे हो सकती है? वो इनके मतलब वो आगे बेच देगा किसी और को, प्रॉफिट में बेच दे, इजाजत देनी चाहिए। हाँ जी, पहले वो अल्लाह देता कहता है कि जी मैं 1.5 करोड़ बयाना देता हूँ, तो बाकी जो बाकी अमाउंट है वो मैं 10-15 दिन बाद कर देता हूँ, आपको पे कर देता हूँ। हाँ। फिर कहता है जी नहीं मैं आपको 8 लाख बयाना देता हूँ, आप कब्जा भी मुझे दे दें और ठेकेदार को भी निकाल दें, मैं आपसे बाकी जो है पेमेंट बाद में कर दूंगा। देखो मेरी समझ में बात आ रही, ये कारोबार करने के ना मार्केट में प्रिंसिपल्स हैं और इनमें से कोई भी जो आप बात बता रहे हो ये प्रिंसिपल्स से हटके नहीं है। वो असल में पैसे ज्यादा कमाना चाह रहा है, वो पहले उनकी को देख चुका कि ये इतने की बेच देंगे, अब वो चाहता है टोकन मेरा हो ताकि मैं किसी को महंगा बेच दूं। मैं किसी को महंगा बेच दूं, प्रॉफिट आपको अगर बारे में आता है, आपको बारे में अगर आता है तो आप बेचें उसको। एडी ठीक आदमी है, अल्लाह देता, कोई बुराई नहीं है। और कोई बात साहिवाल? जी जी, और जो आमिर कुरैशी साहब हैं उनके साथ भी कोई इस तरह की बात तो नहीं होगी। दूसरा मसला ये था कि मेरे मामूकाश की शादी का मसला काफी अरसे से आ रहा है। किसकी शादी का? मेरे मामू है, उनका नाम है वकास, माँ का नाम है शहजाद बीबी। तुमने वकास की शादी में बिल्कुल अपनी राय नहीं देनी, पीछे हटके रहे। समझ में आती बात? हाँ जी जी, और अपनी वो शादी के लिए एक मेरी अम्मी से ना हमारा जमीन का ठेकेदार ही है, वो बार बार कहता है, तो वो कहता है जो आप कहेंगे उसकी 2 बेटियां, एक का नाम इकरा एक का नाम आयशा है। तो मेरी वालदा को जो है इकरा पसंद है, उसकी वालदा का नाम है शहनाज। वकास के लिए? नहीं अरफान के लिए। बिल्कुल ठीक है, इकरा और आयशा, मेरे ख्याल में इकरा, इन दोनों में से इकरा ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर वेट कर लो तो ज्यादा अच्छा है। जी जी, क्योंकि आपको पता है ना कि ये जो बच्चे का आपने नाम लिया ये बड़ा सीधा और शरीफ आदमी है, ये एग्रेशन नहीं ले सकता, ये डोमिनेंस नहीं ले सकता, इसलिए वेट कर ले तो बेहतर है। जी, और अल्लाह दीता से फाइनल कर लें आज, फिर बात यार शरीफ आदमी अल्लाह दीता को मिले नहीं तुम, और स्टाम्प वगैरह लिखाएं, स्टाम्प लिखाएं, अपने कार्रवाई जो दुनियावी कार्रवाई है, जो एक कल्चर है मार्केट में सब लेने और देने का,
وہ آپ کریں. آپ نے فائل DHA کے بھی لینی ہو تو اس کا پہلے آپ ٹوکن کرتے ہیں, پھر وہ اس کے اوپر ریٹ طے کرتے ہیں, پھر جا کے آپ ٹوٹل پیمنٹ کرتے ہیں. یہ کلچر ہے, یہ نارم ہے, اس میں کوئی ایسی ایب نارمل بات نہیں ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں لال بھائی؟ بنیادی طور پہ شریعت کے اندر اس کے اندر اگرچہ دو پہلو موجود ہیں کہ ایک بندہ یہ اختیار دے سکتا ہے کہ تیرا میرا ادھار ہو گیا, تو اس کو آگے بیچ سکتا ہے, اور نہ تجارت مسلمانوں کو اس بنیاد پہ کرنی چاہیے کہ اگلے کو اجازت دے. لیکن اگر یہ بیچنے والا کہ جب تک تو میرے پورے پیسے نہیں دے گا تو آگے نہیں بیچ سکتا, یہ بھی تجارت کے اصولوں ہے, یہ لیکن طے کرنے کی بات ہے. اس سے فرق مارکیٹ میں یہ پڑتا ہے کہ اس سے پھر ریٹ بڑھ جاتا ہے. ہاں, بنیادی طور پہ یہ بات ریٹ بڑھ جاتا ہے, یہی بات. سو اس معاملے میں کاروباری جو کام ہے ان کو مارکیٹ اوپن مارکیٹ کے قوانین کے تحت بیچا کرو, اور اس میں کوئی بھی اس کو بیچنے کی اجازت دے, وہ ان کو پیمنٹ کر دے گا. آپ ان کو کہیں کہ آپ آگے سے لے آئیں کلائنٹ, وہ اس میں سے اپنا پروفٹ الگ رکھے گا. یہی بات ہے, اصل بات یہ وہ یہ کرنا چاہتا ہے. ختم بات ہو گئی, اس میں کیا ایشو ہے ایسا؟ چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اقدس, سوال آپ کو میں نے چھوڑا تھا کہ عقیدہ اور ایمان, ہم عقیدے کی طرف زیادہ رجحان رکھتے ہیں کہ ایمان کی طرف؟ بلال بھائی, بنیادی طور پہ یہ مسئلہ بھی ایمانیات میں سے ہے, اور یہ جو آپ نے سوال کیا اور اس سوال کے اندر آپ کو پتا علماء کے بڑے لمبے چوڑے اقوال ہیں, اور میں جس موقف کو راجح سمجھتا ہوں میں وہ بیان کرتا ہوں کہ بنیادی طور پہ ہم کلمہ گو مسلمان ہیں, ہمارا عقیدہ ہے, لیکن ہمارے ایمان کی وہ کیفیت نہیں ہے. اور ایمان کا بلال بھائی بڑھنا اور کم ہونا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ثابت ہے. کیسے؟ ایک صحابی رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صحبت میں جب بیٹھتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے, ایمان بڑا ہوتا ہے. یہ حنزلہ تھے میرے خیال میں, تو گھر جاتے ہیں حدیث ہے تو وہ بدل جاتا ہے, پھر میں بازار جاتا ہوں بھول جاتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تمہارا ایمان ویسا ہی رہے جیسا میرے پاس ہوتے تو فرشتے تمہیں سلام کرنا شروع کر دے. اس کا مطلب ایمان بڑھتا ہے. اور اسی بات کو جو آپ نے سوال کیا یہ اتنا اہم ہے کہ بنیادی طور پہ جب چور چوری کر رہا ہوتا ہے, یہ عقیدے کا اتنا بڑا دقیق مسئلہ جس کو آپ نے چھیڑا, جب چور چوری کرتا ہے یا حدود اللہ کے گناہ کرتا ہے, یعنی ڈاکو یا زنا یا حدود کے قتل, جس ٹائم وہ کبائر کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کے جسم سے ایمان باہر نکل چکا ہوتا ہے, اور اس طرح سر پہ کھڑا ہوتا ہے کہ تم قمیض اتارتے ہو. وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس نے ایمان ختم, ایمان ہوتا اللہ پہ تو چوری کرتا, ایمان نہیں تھا, یعنی ایمان نہیں تھا تو چوری کی, کہ اس کا یہ عقیدہ خراب ہوا کہ مجھے رزق نہیں ملنا, مجھے روٹی نہیں ملنی, تو میں نے چوری کر کے روٹی کمانی ہے. اس کا مطلب اس کے ایمان میں گڑبڑ پیدا ہوگی. اسی طرح جب اس نے برائی کا ارتکاب کرنے لگا تو ایمان دل سے اس لیے نکل گیا کہ اللہ کے کو جس کا کلمہ پڑھا, جس رسول کا کلمہ پڑھا, اللہ پہ ایمان لے کے آئے تو ہے, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں, کہ پھر بھی برائی کا ارتکاب کر لیا. عقیدہ اور ایمان اس کے اوپر ضرور سوچیے گا, اور اگر ہو سکے تو پھر سوال بھی کیجیے گا, اور اگر سوال آپ نہ کر سکیں تو کم از کم دل میں سوچ کے. عقیدے کے لحاظ سے ہم مسلمان ہیں لیکن ایمان کے لحاظ سے نہیں. اس کے اوپر میں ڈاکٹر صاحب کی, ڈاکٹر خاص طور پہ ڈاکٹر اسرار احمد کی جو 2 ٹوک گفتگو ہے نا, کبھی وہ سننے کی یوٹیوب پہ کوشش کیجیے گا, آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ عالم کس کو کہتے ہیں. جی السلام علیکم کلثوم بیٹا. وعلیکم السلام. میرا بیٹا سوال ہے, میرا دماغ ہے تقریباً 13-14 سال تو بیمار ہے. اچھا, کی بیماری ہے کلثوم؟ لیا چوک اعظم. وہ بیمار کی ہے بیماری ہوتی ہے گردیاں دا مسئلہ, ڈاکٹر آندے گردیاں دا مسئلہ, تے 3-4 دفعہ سٹینڈ پاندے نے, وہ کامیاب نہیں ہوندے. شادی تو پہلا دی تکلیف ہے, 6 بچے نے ਉਹਦੇ. ਤੁਸੀਂ ਲਈਏ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੰਮ, ਲਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੰਮ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਉਹ ਸਰਗੋਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚੌਕ ਆਜ਼ਮ ਲਈਏ ਤੇ ਆ. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਆਣਾ ਹੈ, KPLI ہے यहाँ पे इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट KPLI, बस और किसी जगह तक नहीं जाना. PKLI अगर शहबाज शरीफ के कई एहसानात लाहौर में है ना तो ये उनमें से एक है. बेटा ऐसे अस्पताल पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट यही है. हाँ जी, ऐसे अस्पताल गए 4-5 महीने तो इलाज हो रहा है, और हर 10-15 ऐसो बेहतर इलाज किधरे नहीं होएगा, बाहर भी नहीं होएगा. मैं तन दस दिया
تے پھر تسی دسو کی کرے بھائی کوئی وظیفہ دسو یا کسے کیتا کرائے دا مسئلہ کی ہے؟ کوئی کیتا کرائے نہیں گا لیکن وظیفہ حافظ صاحب نے 10 دن جڑا تو ہے کرنا. لال بھائی یہ جو تمام بیماریاں نا ان کے لیے 3 مختلف وظائف ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ تو دل کی جتنی بھی بیماریاں، اور میں ضمنی طور پہ بات آئی ہے جتنی بھی پیٹ کی معدے کی دل سے نیچے دل سے اوپر کی بھی بیماریوں کے لیے ربی اشرح لی صدری لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس کے نیچے کی جتنی بھی بیماریاں معدہ گردوں کے لیے جتنی بھی مؤثر سب سے مؤثر دعا یہ ہے ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. دیکھیں ربی ادخلنی مدخل صدق، اس دعا کے اندر اس قرآنی آیت کے اندر ہی یہ مفہوم پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ جو میرے میں داخل فرما، یعنی مفہوماً کہہ رہا ہوں اس کا مطلب کچھ ڈیفرنٹ ہے، وہ پکیزہ سچا فرما، اور جو خارج ہو وہ بھی اس سے گردوں کی بیماری کے اوپر بہت زیادہ اس وظیفے سے افیکٹ ہوتا ہے. اور تیسری بات جو جتنی مجرب بیماریاں ہوتی ہیں نا، یعنی اس طرح کی جمی بیماریاں ہوتی ہیں، منفرد ایک بیماری ہوتی ہے، منفرد ایک بیماری، ایک ہے جمی بیماریاں اکٹھی ہیں، تو اس کے لیے سورۃ فاتحہ ان کو کثرت سے پڑھنی چاہیے. سورۃ فاتحہ بیٹا کثرت سے پڑھنا، کیونکہ یہ جو آپ سٹنٹ والی بات کہہ رہے ہیں نا، یہ ظاہر ہے بڑی کمپلیکیٹڈ بات ہے اور بڑی مائنر سرجری ہوتی ہے، لیکن ہمارے اس ہاسپٹل میں جو آپ سٹنٹ کی جو پی کے ایل آئی میں جو فیسلٹیز ہیں، یقین کرو کہ یہ پاکستان میں ایک تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور کسی جگہ پر اتنی سفسٹیکیٹڈ اور اتنے اچھے ڈاکٹر ہوں. یہ ورلڈ کلاس ڈاکٹرز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں شفا دے. یہ ضرور کرنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا. یہ جو وظیفہ بتایا حافظ صاحب نے یہ پڑھتے جانا. السلام علیکم بیٹا. میں ناہیدہ بات کر رہی ہوں بھائی لاہور سے. کون؟ ناہیدہ. جی ناہیدہ. ہاں جی، میرے 2 سوال ہیں میرے بیٹوں کے لیے. ایک کا نام ہے محمد طاہر جاوید. کیا نام ہے؟ کی شادی کو محمد طاہر جاوید. طارق جاوید. طاہر جاوید. طاہر. جی طاہر جاوید. ٹھیک. طاہر کی بیوی کا کیا نام ہے؟ بیوی کا نام ہے تحریم. تحریم. ان کی نا شادی کو 2.5 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے. میں نے ان کے لیے دعا کرانی تھی بھائی آپ سے. اچھا، دعا سے پہلے آپ یہ بتاؤ علاج کے لیے انہوں نے ٹیسٹ اپنے دونوں نے کرا لیے ہیں؟ جی کروا لی ہیں اور وہ ٹھیک بھی ہیں ماشاءاللہ، صحیح جا رہے ہیں اب تو. دونوں ٹھیک جا رہے ہیں؟ تھا انہیں مسئلہ تھا پہلے، تو اب وہ ٹھیک ہے. کس کو مسئلہ تھا؟ کوئی مسئلہ تھا پہلے. کس کو مسئلہ تھا؟ بیوی کو ہی تھا جی، سسٹ کا. دیکھو سسٹ کا مسئلہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا، اس لیے میں نے تمہیں کہا، اور میں یہ کبھی نہ بات کہتا، سسٹ کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہوتا. سسٹ کا مسئلہ جو ہے وہ رہتا ہے، اس کو سرجری سے کریں گے وہ دوبارہ ہوگی، اس لیے وہ اس کو ایک میڈیسن دیں گے جو کہ زیادہ تر شوگر کے پیشنٹ کو دی جاتی ہے، اس سے وہ کچھ کنٹرول ہو جائے گا. سلسلہ اس طرح کا چلتا رہے گا. لیکن یہ معاملہ میرے خیال کے اندر ان کو لاہور میں آ کے یا اسلام آباد میں علاج کروانا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ یہ سینٹرز جو ہیں یہ بہت اعلیٰ ہیں. ان کے لیے کیا وظیفہ؟ لال بھائی بنیادی طور پہ ان کو یہی وظیفہ کرنا چاہیے. سورۃ انبیاء آیت نمبر 89 ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. ضمنی طور پہ بات آئی ہے تو میں یہ بتاتا ہوں، ہمارے جو آئی وی ایف کی آپ نے بات کی ہے نا، ہمارا ایک ملازم تھا، اس نے آئی وی ایف کرایا، اس کی اولاد نہیں ہوئی. 18 سال بعد ادروائز ہو گئی. 18 سال بعد یہ وظیفہ اس نے 40ویں دن پڑھا، الحمدللہ اب ان کا بچہ ہو چکا ہوا. یہ ویسے میرے لیے کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. میں نے ہزاروں مقدمے دیکھے ہیں جہاں سائنس فیل ہو جاتی ہے، وہاں وظیفہ کام آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دینا. ویسے تو ان کو اتنی پریشانی کی بات نہیں، 2.5 سال ہوئے ہیں، کوئی ایسی ایشو کی بات نہیں. لیکن کیونکہ معاملہ جو ہے وہ سسٹ کا ہے، تو سسٹ کا ایشو جو ہے وہ پرسسٹ کرتا ہے، اور یہ معاملہ جو ہے یہ ہارمونز کے ساتھ بڑا سخت ایسوسیٹڈ ہوتا ہے. اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ لینی چاہیے وظیفے کے ساتھ. جی مقصود، السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی میرا بچہ. سر میں نے پوچھنا ہے کہ میں نے تعلیم ایف اے کی ہوئی ہے اور میرا نام ہے محمد عمران. اچھا. اور میں جاب کے بارے میں پوچھنا تھا. ایف اے کے بعد کیا جاب ملتی ہے مثال کے طور پہ؟ سر نچلے لیول پہ کر لیں سر. کس پہ؟ نچلے لیول پہ. مالی ہو گیا، چوکیدار ہو گیا، مالی ہو گیا. تیرا خواب اتنا کم کیوں ہے؟ تو خواب بڑا کیوں نہیں دیکھتا عثمان؟ سر میرے والد صاحب فوت ہوئے اور یار کوئی بات نہیں، یہ نہیں ایشو ہوتا، یہ نہیں کوئی بات ہوتی. یہ جو ہے نا کمزور بن کے میرے اماں نہیں ہے ابا نہیں ہے، میں اس پہ مثال میں کیا کہوں یار. خدا کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، ان کو میں کہتا ہوں کہ میرا نبی جو ہے نا جس کی ہم امت ہے، یہ سکہ بند یتیم ہے. بے شک بے شک. نہ ماں
نہ باپ، دادا کے پاس، دادا چلے گئے چچا کے پاس. او یار خدا کا نام لو. یہ اس امت کو نہیں ہے سجدہ کہنا کہ میں مالی بننا چاہتا ہوں کیونکہ انہیں نہ. آگے تعلیم حاصل کر، محنت کر. تو ایف اے پاس ہے، تو 8ویں 10ویں کو پڑھا سکتا ہے. ٹیوشنیں پڑھا، جاب کر، شام کو صبح کے وقت کالج جا. یہ کام ہے کرنے والے. ایف اے کر کے نوکری کر کے ساری زندگی میں نے مالی بننا ہے، پودوں کو پانی دینا ہے، بڑا اچھا کام ہے، اپنے گھر میں دیں یہ کام کرنے کے لیے. لیکن اس وقت تو یہ کر کہ صبح کے وقت یا شام کے وقت تو کالج جوائن کر، یا اور دوسرا تو خود اسکول کے کچی جماعت سے لے کے 10ویں جماعت تک ٹیوشنیں پکڑ یا ٹیوشن سینٹر جوائن کر، جو تو کر سکتا ہے. یہ کام کر، سورہ اخلاص پڑھ. اور یہ کمزور بات بالکل نہ کرنا کہ ابا جان نہیں ہے تو میں کچھ کر نہیں سکتا. عثمان ہو تم یار، اللہ تعالیٰ نے تیرے نصیب میں عمران کاروبار لکھا ہوا ہے. تو کمزور نہ بن بالکل بھی. ایبسلیوٹلی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آسانی کرے گا. یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ ضرور کرو. وقفہ لیتے ہیں، واپس آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اقدس ایک پوری حدیث ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو وصیتیں کی تھی یا نصیحتیں کی تھیں. وہ 6 تھیں. ان میں سے ایک تو یہ تھی کہ مسکین سے ہمیشہ محبت کرنا. دوسری یہ تھی کہ نیچے کی طرف دیکھنا، صرف اپنے اوپر دیکھ کے لوگوں میں کمپلیکس میں نہ جانا. یہ میں اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں. حق کی بات کرنا، اور اللہ کا جہاں پہ کال آ جائے وہاں پہ کسی اور کی نہیں سننی تم نے قطعی طور پہ. اور پھر کمال بات یہ کی کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. جب اللہ کے رسول جو ہیں وہ کہہ دیں ایک بات تو اس بات پہ پھر کوئی دو رائے یا کوئی چلا یا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے. میں کہتا ہوں اگر ہم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہی کو ماننا شروع کر دیں تو ہمیں دیگر وظائف کی ضرورت نہیں. اور جو آپ نے وقفے سے قبل ایک بات کی ہے نا کہ وظیفے کے علاوہ یہ علاج بھی کرنا ہے، تو میں تو یہ کہتا ہوں عموماً کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کا وظیفہ ہے، عطا کیا گیا کہ دنیاوی علاج بھی کرانا چاہیے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ اللہ کے رسول ہی کا وظیفہ ہے کہ دنیاوی علاج کرانا چاہیے. دنیاوی علاج کی ممانعت ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپریشیٹ کیا ہے اس بات کو، بلکہ ایک حکیم کو باقاعدہ رکھ لیا. وہ الگ بات ہے کہ بیماری کوئی نہ ہوا اور وہ چلا گیا، وہ چلا گیا تنگ آ کے. تو بنیادی طور پہ یہ جو بات ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین. اچھا تنگ آ کے جب گیا تو اس نے کہا کیا؟ یہ بھی بتائے نا. اس نے کہا کہ یہ لوگ تب تک روٹی نہیں کھاتے جب تک بھوک نہ ہو، اور بھوک ہوتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پہ یہ بھی کہہ دیا کہ کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے 9 لقمے کافی ہیں. 9 لقمے کافی ہیں. کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے تو 9 لقمے ہی کافی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ انسان اگر 9 لقمے کھاتا رہے تو زندہ رہیے. تو ہماری حوث ہے اور ہرس ہے. روٹی تو انسان جتنا مرضی بھی کما لے، کھانی اس نے اپنے پیٹ بھر کے ہی ہوتی ہے، کسی دوسروں کے تو پیٹ میں بھی نہیں ڈالتے. ایسے ظالم ہے قربانی جو گزری ہے اس کے اوپر کیسے کیسے فتوے لگاتے رہے. تو بنیادی طور پہ جو آپ نے بات کی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں سیدنا ابراہیم نے بھی یہ بات کہی تھی کہ اپنی امت کو جا کے بتا دینا کہ جنت بنیادی طور پہ آپ کے ہاتھوں کی کمائی کا نام ہے اور آپ نے اس کے اندر درخت پودے خود ہی لگانے ہیں. کیا بات ہے جی. السلام علیکم. کیا بات ہے. السلام علیکم بلال بھائی. جی وعلیکم السلام. جی شمیم بیٹا. بلال بھائی مجھے آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے. اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں بات بھی نہیں کر سکتی. میری التماس ہے آپ سے دعا کی، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. حکم کیجیے. میں نے بلال بھائی آپ سے پوچھنا تھا کہ میرے 3 بچے ہیں ماشاءاللہ. بڑا بیٹا 17 سال کا ہے. میں نے اس کے بارے میں پوچھنا تھا. یہ غصہ بہت کرتا ہے. کیا نام ہے اس کا شمیم؟ عاصم علی. عاصم؟ ہاں جی عاصم علی. چھوڑ دے عاصم کو، اچھا بچہ، فکر ہی نہ کر. پڑھ کیا رہا ہے؟ پڑھتا بہت کم ہے، اسے یہ ٹینشن ہے. پڑھائی پہ توجہ دینی ہے تو نے شمیم. اس کے یہ تیرے بھی قریب رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور یہ کاروبار کی طرف جائے گا. ڈونٹ وری. تم گھر کے اندر نا رات کو سونے سے پہلے اگر سورہ رحمان لگا دیا کرو نا، یہ نرمی کے لیے بہت مجرب ہے. اتنی نرمی آئے گی نا گھر میں کہ تم سوچ نہیں سکتی. بلال بھائی ایک اور بات بھی، اگر کسی کے بچے کا واقعی غصہ حد سے زیادہ چیزیں توڑتا ہو تو یا نارو کونی بردم و سلامہ یہ وظیفہ بہت مؤثر ہے کول ڈاؤن کرنے کے لیے. سمجھ میں آئی شمیم؟ دونوں بیٹے ہیں جڑوا ہیں. بیٹی کا نام نور فاطمہ اور بیٹے کا نام عثمان. اچھا ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آسانی کرے. نور فاطمہ کی کتنی عمر ہے؟ ماشاءاللہ 12 سال کی ہے. 12 سال کی ہے. اس کو تعلیم کی طرف آپ نے زور دینا ہے اور سائنس کی طرف زور دینا ہے. نور فاطمہ قابل بچی بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ.
इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला। एक और बात पूछनी थी, मेरी भांजी बेटी की, मैं उनकी खाला लगती हूँ, और उनकी वालदा बचपन में उनके फौत हो गई थी, और वो हमने उन्हें पाला, अब वो अपने वालिद के घर हैं, तो उनके रिश्ते मामूओं ने करने हैं, लेकिन अभी करते नहीं हैं, ये पूछना था। नाम क्या उन बच्चों के? आशा और आशा, एक का नाम आशा है, दूसरी का नाम आमना है, वालदा का नाम है अजरा परवीन। तो मामू क्यों नहीं करता रिश्ते? तो यही है, हाल भी वालदा के बराबर। आप भी अम्मी हैं, आप कर दें। मैं कर दूं, लेकिन मैं इतना, जाहिर है शादियां बच्चियों की करना इतना आसान काम तो है नहीं है। तो अच्छा, वैसे ये मुश्किल भी नहीं है, हमने मुश्किल बना लिया है। हाँ जी मुश्किल बना ली। मामू ने कहा हुआ हमने करनी है, लेकिन फिलहाल कोई जवाब नहीं देते। हाय, मैं क्या कहूँ, तुम्हें भी पता है इसके पीछे राज जो होते हैं वो सिर्फ माल के होते हैं, लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूँ, और मैं खास तौर पे आदमियों से बात करता हूँ, कई मरतबा बड़े छोटे छोटे मकासद की वजह से शादी नहीं कर रहे होते हैं, घर के काम काज कर रही है, कौन करेगा? ये एब्सोल्युटली, ये बात कहते हुए अजीब लगता है, और ये बड़े करीबी रिश्ते होते हैं जो कि ऐसा करते हैं। लेकिन बहरहाल उन बच्चियों से कहना कि या वली या वाली, और या रहमान या रहीम या करीम, ये 2 तस्बीहात पढ़ते रहें, अल्लाह ताला आसानी कर देगा इंशाअल्लाह ताला। जी दाऊद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बिलाल भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र बेटा। अच्छा बिलाल भाई, मैंने अपने बारे में पूछना था कि मैं तकरीबन पिछले 1.5 साल से ही ना, मेरी तबीयत जो है बड़ी नासाज सी रहती है, डर खौफ, ऐसा लगता है मैं अभी मर जाऊंगा, अभी कुछ हो जाएगा। जॉबलेस भी हूँ, शादी भी हो चुकी है, लेकिन अभी बड़ी जरूरत है, बड़ा परेशान हूँ मैं। तो शादी हो चुकी है? जी। तो बेगम खुश है तेरे से दाऊद? बेगम सर आपको पता ही है, वो तो फाइनेंशियली अगर कोई हो तो, वैसे तो मेरा बड़ा साथ देती हैं, लेकिन इस मामले में जो है वो थोड़ा सा परेशान है वो भी। क्या नाम बेगम का? बेगम का नाम था हमीना सरवर। अच्छा, पहली बात तो ये कि तू सुबह वॉक किया कर। ठीक हो गया। दूसरी बात ये कि तू होम्योपैथिक इलाज भी करा सकता है, और तू एक साइकियाट्रिस्ट के पास भी जा सकता है, क्योंकि डिप्रेशन के सिम्टम तुम्हारे जो दाऊद हैं ये बड़े लंबे हैं, ये बड़े जैसे कहना चाहिए लॉन्ग टर्म है। हाँ जी। तो इसको कहते हैं क्रॉनिक डिप्रेशन। सो उसके लिए तुझे ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, और तुझे लेनी चाहिए। जॉब उसके बाद है। जॉब के लिए मेरी दानिश में तुम्हें सिर्फ एक ही काम है, लेकिन ये ट्रीटमेंट तुमने करानी है, क्योंकि ट्रीटमेंट के बगैर, क्योंकि ये केमिकल इम्बैलेंस होता है, ये इसके बगैर काम नहीं चलता। यू मस्ट गो फॉर इट। और एक साइकियाट्रिस्ट जो है ना, वो सिर्फ साइंसदान साइकियाट्रिस्ट ढूंढते हैं। मैं आमतौर पे जब साइंसदान कहते हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो ब्रिटिश या अमेरिकन बोर्ड में से हो, आपके मोहल्ले की नुक्कर का मेरी तरह का नलायक एक डॉक्टर ना हो जो कि एवं टुल्ले के जोर के ऊपर आपको दवाई दे दे। आपने सूरह इखलास पढ़नी है, और या जल जलाले वल इकराम, ये अल्लाह की बुजुर्गी का नाम है। जब इंसान पे उतरता है तो रिज़्क उतरता है। दोनों चीज़ें पढ़ते रहना। इलाज ज़रूर करना है, ज़रूर करना है, और ज़रूर करना है। ये जो जी आप फरमाइए बिलाल भाई, बुनियादी तौर पर रिज़्क की बंदिश के जितने भी सवाल आते हैं ना, उनके लिए आप ये जो वज़ाइफ बताते हैं ये भी बेहतरीन है, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ ऐड करनी चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीहात 10-20 इंसान आराम से ऐसे अस्तगफिरुल्लाह तो मेरे ख्याल में 1 मिनट में लोग 100 मरतबा पढ़ लेते हैं। तो ये जब कसरत से पढ़ेंगे इंशाल्लाह बरकतों का नुज़ूल भी होगा, और रहमतों का, रिज़्क के दरवाजे भी खुलेंगे। और जहाँ तक दूसरी बात उन्होंने की है, मेरे दिल में बड़ी अजीब बात आ गई। उन्होंने कहा आपको पता ही है जिसकी जेब कमज़ोर हो उनके बीवियों के मामलात क्या होते हैं। अचानक देखें आप, इंसान की जहन में हज़रत खदीजा आ जाती है। ये ज़रूरी नहीं होता। हाँ, ये असूल है। ये असूल नहीं है, हमने बना लिया बड़े फ़कीर के अंदर, हमने बना दिया। ये जो मैं आपको कह रहा था ना, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को 6 चीज़ें बताई, इनमें से एक चीज़ मैं कहना आपको भूल गया था, और वो ये था कि रिश्ते जोड़ के रखना। हाँ, सिला रहमी। ये तो सिला रहमी तो बहुत बड़ी बात है बिलाल भाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रिश्तों को तोड़ता है अल्लाह उसको तोड़ देता। और अल्लाह तोड़ने से मुराद यही होती है ना, डिप्रेशन, एंग्जाइटी। कई मरतबा लोग समझते हैं यार फलां रिश्तेदार ने रिश्ते तोड़े, करोड़पति हो गया, अरबपति हो गया, उसके ऊपर ऐसी ऐसी बीमारियों का नज़ूल हुआ होता है कि बंदा सोच नहीं सकता। वो रात को उम्मे सलमा के पास उम्मे सलमा की ज़िंदगी जो थी वो लंबी थी, उम्र जो थी वो तवील थी। तो उम्मे सलमा से जब पूछा ना, जब तोहमत लगी मेरी माँ सैयदा आयशा के ऊपर, तो उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा कि बकरी का वो आटा खा जाती है क्योंकि वो छोटी है, लेकिन अगला जुमला पता क्या कहा? उन्होंने कहा वो उम्र में छोटी है लेकिन रिश्ते रखती है, रिश्ते निभाने वाली है। ये जो क्वालिटी है ना, मैं ये समझता हूँ कि जब अम्मा ये बात कह रही थी ना हज़रत आयशा के बारे में, अल्लाह ने फैसला कर लिया था कि ये आयतें उतारनी। हाँ, बेशक बेशक।
یہ رشتے جوڑنے والے کی جو شہادت اور گواہی ہے نا، اللہ نے آسمان کی بلندیوں سے نازل کی ہے. اور رشتے جوڑنا تو اگر آپ نے بات کی ہے ضمنی طور پہ، تو میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیسے رشتے جوڑنے والے پتہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان قریب تم مصر کو فتح کرو گے. جی. تو جب مصر کو فتح کرنا، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، تو صحابہ حیران ہو گئے. احسان کا معاملہ کیوں؟ دشمن کے ساتھ. دشمن کے ساتھ. تو کہا ان کے ساتھ تمہارے نبی کی رشتہ داری ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں، نبی کی مصر میں کیا رشتہ داری تھی؟ تو مفسرین نے لکھا ایک تو ماں ہاجرہ مصر سے آئی. بتائیں کس رشتہ داری کا خیال ہو رہا ہے؟ سیدنا ابراہیم کی، اور دوسرا ان کا ماریا قبطیہ بھی مصر سے آئی تھی. تو ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو باتوں کی. اور جب عمر بن العاص نے مصر فتح کیا نا، تو حاکموں کو کہا یہ تمہارا علاقہ، یعنی جن کو فتح کیا، یہ تم پہلے اس کے والی تھے، تمہارا. انہوں نے کہا پھر فتح کیوں کیا جب ہمیں ہی دے دینا تھا ہر چیز ہمارا؟ کہا اس لیے کہ ہمارے رسول نے ہمیں یہ وصیت کی ہے. تو وہ جو ابو مریم پادری تھا نا، وہ آیا دوڑتا ہوا، کہا واقعی تمہارے رسول نے یہ تمہیں وصیت کی ہے؟ تو انہوں نے کہا پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ، کیونکہ اس طرح کی وصیت کوئی رسول اور پیغمبر ہی کر سکتا. اپنے دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. جب صحابہ کی بات کرتے ہیں تو یقین کیجئے گفتگو روکنے کا دل نہیں چاہتا، لیکن بہرحال قید ہوتی ہے وقت کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.